وسیلہ طلب کرنا یہ عقیدے کا ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم باب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو اللہ سے وسیلہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، اپنے نیک افعال کے ذریعے سے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ طلب کرنا اللہ رب العالمین سے جائز ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ والعمل الصالح یرفعہ، نیک اعمال اللہ کی طرف پہنچائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ جو کام نیک اعمال اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، وہ نیک اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچائے جاتے ہیں، اور ہمارے ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھائی کی شکل میں دیتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ کل قیامت کے دن اس کو اچھائی کی شکل میں ملے گا، اس کے نام اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر برائی کرے گا تو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نیک اعمال میں سے فرائض ہیں، فرائض کے ذریعے سے آپ اللہ سے وسیلہ طلب کیجئے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں۔ یہ تمام اعمال جو اللہ کے ہم محبوب اور پسندیدہ ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے ہم اور آپ کو اللہ سے وسیلہ طلب کرنی چاہیے۔ یا تو ہم نوافل پڑھتے ہیں، یا نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد گزاری کرتے ہیں، نوافل صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام نفلی اعمال جو مستحب ہیں، جو واجب نہیں ہیں، لیکن ہم ثواب سمجھ کر کے اس دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان سے بھی ہم وسیلہ طلب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر تیرے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے ان نیک اعمال کو قبول کر لے اور مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر پانچ وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر کے شب بیداری کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں۔ اے اللہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے ان نیک اعمال کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میں تو مجھے جنت دے دے۔ یہ وہ وسائل ہیں، وسیلے ہیں جو انسان کرتا ہے یا انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر آپ کسی مرنے والے سے یا کسی دوسرے کے نیک عمل سے اگر آپ وسیلہ طلب کرتے ہو تو یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر، اے اللہ فلاں بندہ بہت نیک تھا، اس کے ذریعے سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کون سی بات ہے؟ نیک عمل وہ کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم وسیلہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ وسیلہ طلب کرو، اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر جب نیک عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو ڈائریکٹ پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، اگر وہ پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے تو مجھ کو پکارتا ہے، میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس کی مرادوں کو پوری کرتا ہوں۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ مجھ سے فریاد کرے، مجھ سے مانگے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مجھ سے بیان کرے، میں اپنے بندے کی فریاد کو سنوں گا اور قبول کروں گا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو اللہ کے رسول کی وہ پیاری حدیث جو بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، تین لوگوں کا وہ مشہور واقعہ کہ تین لوگ غار کے اندر کہیں راستے میں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، طوفان اور آندھی آ گئی، وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، اوپر سے ایک چٹان آ کر کے اس غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ تینوں لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں، وہ تینوں لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ
کہ اب ہمارا اس غار سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے یا ناممکن ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہم وسیلہ طلب کرتے ہیں اپنے ان نیک اعمال کا واسطہ دے کر کے جن نیک عمل کو ہم نے اس دنیا کے اندر خالص رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے کی ہو. یعنی وہ نیک اعمال جو ہم نے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر کی ہے، ان نیک اعمال کا واسطہ دے کر کے اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے مدد طلب کریں گے. انشاءاللہ العزیز رب العالمین ہمیں اس غار سے صحیح سلامت نکال دے گا. پہلا آدمی اللہ سے سوال کرتا ہے اس غار کے اندر جہاں سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے. پہلا انسان اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھتا ہے، اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، اللہ میں اس غار کے اندر پھنسا ہوں. اے اللہ، میں نے دنیا کے اندر وہ نیک عمل کیے تھے، میں ایک چرواہا تھا، ایک بکری کا چرواہا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور میں اپنی بکریوں کو چرا کر کے جب گھر واپس لوٹتا تھا تو سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ دو کر کے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بکریوں کو لے کر کے دور نکل گیا، اور جب واپس آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں. اور جب میں نے دودھ دو کر کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں، اور میں دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے میرے بچے میرے قدموں کے سامنے رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے. لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے دودھ پلانے سے پہلے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں. اے اللہ، میں اپنے والدین کی خدمت صرف اور صرف تیری رضا جوئی کی خاطر کیا کرتا تھا. اے اللہ، اگر میرا یہ نیک عمل تیرے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے، اگر تو میرے اس نیک عمل سے راضی اور خوش ہے، تو اے اللہ میں اس غار کے اندر پھنسا ہوں، تو ہم کو یہاں سے صحیح سلامت نکال دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کوئی من گھڑت قصہ اور کہانی نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غار کا منہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا آدمی سوال کرتا ہے، اے اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی جس سے میں کافی محبت کیا کرتا تھا، میں اس پر دل و جان سے فریبتا تھا، میں اس کو پھسلاتا تھا، بہکاتا تھا کہ وہ میرے دامن فریب میں پھنس جائے. لیکن وہ بہت پاک باز تھی، نیک تھی، دیندار تھی، اور وہ میرے دامن میں نہیں، میرے فریب میں نہیں پھنستی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آتی ہے. میں نے اس کو کہا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. چنانچہ وہ مجبوراً اس بات پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور جب ہم دونوں تنہائی میں ملتے ہیں تو اس نیک خاتون نے، میری چچیری بہن نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ سے ڈر، اور میری شرمگاہ کو، میرے پردے بکارت کو مت پھاڑ، میرے ساتھ غلط کام مت کر، جناکاری اور بدکاری مت کر، تو اللہ سے ڈر. وہ بندہ جو ہے اللہ کے ڈر سے اپنی چچیری بہن کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس نیک عمل کو اللہ کے ہاں پیش کرتا ہے کہ اے اللہ، میری اپنی چچیری بہن کو جس پر میں دل و جان سے فریبتا تھا، صرف میں نے تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، اس بندی نے تیرا خوف دلایا، اور میرے دل کے اندر تیرا خوف پیدا ہو گیا، اور میں نے تیرے خوف سے اپنی چچیری بہن کو چھوڑ دیا. اے اللہ، اگر میرا یہ نیک عمل تیرے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ غار کا منہ تھوڑا سا اور کھل جاتا ہے. تیسرا آدمی سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے یہاں کچھ لوگ مزدوری کیا کرتے تھے، ملازمت کیا کرتے تھے، اس میں سب لوگوں کو میں مزدوری دے دیا کرتا تھا. ایک مزدور کی مزدوری میرے یہاں باقی تھی، اور وہ بغیر مزدوری لیے ہوئے واپس چلا گیا. اور جب اس غلے اور اناج سے میں نے کاروبار کیا، اناج بوئے، غلے پیدا کیے، یہاں تک کہ بہت سارے غلے اور اناج ہو گئے، اور اس سے میں نے بکریاں خریدی، اور بہت بڑا ریوڑ ہو گیا اونٹوں کا اور بکریوں کا. کچھ سال کے بعد وہ چرواہا، وہ مزدور میرے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے آقا، جو میری مزدوری آپ کے یہاں باقی تھی، اس مزدوری کو مجھ کو دے دیجئے، میرے حوالے کر دیجئے. وہ مالک کہتا ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، یہ تمام غلے، یہ تمام ریوڑ بکریوں کے، تمام اونٹ کے ریوڑ سب تمہارے ہیں، لے جاؤ. وہ غلام کہتا ہے، مزدور کہتا ہے، میرے بھائی میرے ساتھ مذاق مت کرو، میری مزدوری جو آپ کے یہاں رکھی ہوئی تھی وہ مجھ کو وہ دے دو. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے تیری اسی مزدوری سے جو میرے پاس رکھی ہوئی تھی، اسی سے میں نے کاروبار کیا، تجارت کیا، غلے پیدا کیے اور اناج پیدا کیے، اور میں نے یہ بکریاں اور جو ہے یہ اونٹ سب اسی کی برکت کی وجہ سے ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے، تو لے جا. چنانچہ وہ سب سمیٹ کر کے لے کر چلا جاتا ہے.
وہ انسان اس غار کے اندر پھنسا ہے اور اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر وہ تمام ریوڑ، وہ تمام بکریوں کے تمام ریوڑ، تمام اونٹ، سب کچھ میں نے تیری رضا کی خاطر دے دیا تھا۔ اے اللہ اگر میرا یہ نیک عمل تیرے ہاں محبوب پسندیدہ ہے تو آج ہم کو اس غار سے نجات دے دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ غار کا چٹان جو ہے کھسک جاتا ہے اور تینوں لوگ صحیح سلامت اس غار سے نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں ہم پر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو ہم کسی بابا کے پاس مت جائیں، کسی درگاہ پر نہ جائیں، کسی آستانے پر جا کر کے اپنی پیشانیوں کو مت رگڑیں، چادریں مت چڑھائیں، بلکہ اس رب العالمین کو پکاریں جو اللہ ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کا فرمان ہے کہ تم دن اور رات میں 5 وقت میری بارگاہ میں آ کر کے میرے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری حاجات کو پوری کروں گا۔ میرے بھائیوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم پر پریشانیاں بھی آتی ہیں اور خوشی بھی آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم آسانی میں اپنی خوشحالی میں مجھ کو یاد کرو، مجھ کو پکارو، میں پریشانیوں میں تمہارے کام آؤں گا۔ تم مجھ کو اپنی خوشحالی میں یاد کرو، میں تمہاری پریشانی میں کام آؤں گا۔ لیکن ہم پر خوشی کا وقت ہوتا ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کریں، چاہے خوشی کا مقام ہو، اور خوشی کا مقام ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، غم کا مقام ہے تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں۔ انشاءاللہ العزیز رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا، اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، ہماری درجات کو بلند کرے گا۔ اور ایک مسلمان کا ایک طریقہ اور شیوا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے وسیلہ طلب کرتا ہے، کسی اور سے یا کسی اور کے نیک عمل کے ذریعے سے وسیلہ طلب نہیں کرتا، یا درگاہوں پر جا کر کے اپنے جو ہے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب کو پکارتا ہے، جو اللہ اس کے دعاؤں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اپنی جبین نیاز کو اپنے سامنے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔